جی کلاس میں آپ کو کیا بتا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو شکر کرنے والے بندے بہت پسند ہیں. جو شکر کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں ہوتے ہیں. حکیم لقمان جو تھے جن کے نام کے اوپر قرآن میں سورہ لقمان نازل کی اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے اپنے بیٹے کو جو ہے نصیحت کی. وہ نصیحت جو ہے تمام انسانیت، تمام مسلمانوں کے لیے ہیں کہ نماز کی پابندی کرنا، لوگوں کو اچھے کام کرنے کا مشورہ دینا، بری باتوں سے منع کرنا، اور جب کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو اس پر صبر کرنا. اس پہ جو ہے شور شرابہ نہیں کرنا، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، بلکہ صبر کرنا. جتنا ہم صبر کریں گے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بات پر ہم سے راضی رہے گا. صبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جو لوگ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں. اور جو لوگ شور مچاتے ہیں، مصیبت پر رونا دھونا ڈالتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں صبر کے اس میں شامل نہیں ہوتے، صبر کرنے والوں میں. لوگوں سے حضرت لقمان نے جو ہے اپنے بیٹے سے کہا کہ لوگوں سے بے رخی مت کرنا، لوگوں سے جو ہے وہ برے طریقے سے نہیں ملنا، ان سے جو ہے تعلق نہیں توڑنا، بلکہ لوگوں کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ جو ہے پیار و محبت سے رہنا. زمین پر کبھی اکڑ کر نہیں چلنا چاہیے. زمین پر جو اکڑ کے چلتے ہیں وہ مغرور لوگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ مغرور لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے کسی بات پر اترانے والے اور شیخی جو زیادہ اپنی تعریفیں خود اپنی زبان سے کر رہے ہوتے ہیں، شیخی بگاڑ رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں. بولتے وقت اپنی آواز کو نیچی رکھنا چاہیے، یعنی کہ ہلکی دھیمی آواز میں بات کریں، آہستہ آواز میں بات کریں، کیونکہ اونچی آواز جو ہے وہ کسی کو بھی اچھی معلوم نہیں ہوتی. اور یہ اونچی آواز چیخ کر بات کرنا جو ہے وہ جو ہے ایسی آواز میں شمار ہوتا ہے جیسے جو سب سے زیادہ ناگوار ہمیں آواز لگتی ہے. ایک تو کوے کی آواز، جب کوا کائیں کائیں کرتا ہے تو وہ آواز ہمیں بری لگ رہی ہوتی ہے. دوسرا گدھے کی آواز، جب وہ ڈھینچو ڈھینچو کی آواز نکالتا ہے تو یہ آواز بھی ہمیں بہت ہی ناگوار لگ رہی ہوتی ہے. تو ہمیں جو ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہلکی آواز میں بات کرو، اور جو ہے بری آواز کو نہیں بری آواز میں بات نہیں کرو، کیونکہ یہ بری آواز جو ہے گدھے کی جیسی معلوم ہوتی ہے، اور جو ہے گدھے کی آواز کسی کو بھی پسند نہیں ہے. اور اب کبھی اللہ تعالیٰ کے کاموں میں شرک مت کرو، اور اس کے ساتھ کسی کو جو ہے وہ ٹھہراؤ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ بھی کام کر رہا ہے. اب دیکھیں، اب بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے، سوال جواب آپ کے ہو گئے ہیں. اب آپ نے سرگرمی نمبر 1 کی آپ ہیڈنگ ڈالیں گے، اور کیا ہے سوال، اللہ تعالیٰ کی پسند کے 3 اچھے کام اور 3 برے کام آپ نے لکھنے ہیں. صحیح ہے؟ آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 7 پر اچھے کام اور برے کام جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں. آپ نے اس میں سے کوئی سے 3 اچھے کام اور 3 برے کام آپ نے لکھنے ہیں. جیسے یہ بورڈ پہ آپ کے لکھا ہے، ہمیں اچھے کام لکھے میں ہمیشہ سچ بولنا، یعنی کہ جب بھی بولیں سچ بولیں، چاہے کچھ ہو جائے ہمیشہ سچ ہی بولنا چاہیے. جو سچ بولتا ہے وہ ہمیشہ جو ہے سکھی رہتا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور لوگ اس پر اعتبار کرتے ہیں، اس کی بات کو سنتے ہیں اور اس کو جو ہے سچا آدمی سمجھتے ہیں. دوسرا، صاف ستھرا رہنا، یعنی ہمیشہ صاف ستھرا رہیں، ہاتھ منہ آپ کے دھلے ہوئے ہونے چاہیے، کنگھا بالوں میں ہونا چاہیے، صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے، اور جو ہے صاف ستھرا آپ خود صاف ستھرے ہوں، اور آپ جہاں اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، جیسے کلاس ہے آپ کی، اب کلاس میں اگر آپ جو چیز کھائیں گے اس کو وہیں پھینک دیں گے، پینسل شارپ کریں گے تو اس کو وہیں پھینکیں گے، چیزیں کھائیں گے تو اس کو وہیں ریپر پھینک دیں گے، تو یہ صاف ستھرا نہیں ہوتا. صاف ستھرا یہ ہے کہ آپ خود بھی صاف ستھرے ہوں، صاف ستھرا لباس پہنیں، کنگھا کریں، دانت آپ کے صاف ہوں، منہ آپ کا صاف ہو، منہ پہ کوئی دھبے لگے ہوئے نہ ہوں، ہاتھ پیر آپ کے صاف ہوں، جوتے صاف ہوں. یہ ہے صاف ستھرا رہنا. صحیح ہے. تیسری بات ہے امی ابو کی بات ماننا. امی ابو کی بات ماننا، کیونکہ امی ابو جو ہیں وہ ہم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، ہماری ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، تو ہمیں اپنے امی ابو کی بات ماننی چاہیے. اس کے علاوہ دادا دادی کی بات ماننی چاہیے، نانا نانی کی بات ماننی چاہیے، بڑے بہن بھائیوں کی بات ماننی چاہیے، اور اپنے استاد کی بات ماننی چاہیے. استاد یعنی آپ کے ٹیچر کی، جو آپ کو پڑھا رہا ہے، اس کی بات آپ کو ماننی چاہیے. صحیح ہے بیٹا؟
اس کے بعد ہم آتے ہیں برے کام کی طرف۔ برے کام کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 ہے جھوٹ بولنا۔ جو جھوٹ بولتا ہے اس کو کوئی بات یاد نہیں رہتی، وہ کچھ کہتا ہے پھر بھول جاتا ہے اور پھر وہ اگلی دفعہ پوچھنے پر کچھ اور بول دیتا ہے۔ اس طرح جھوٹا آدمی جو ہے بہت جلد جو ہے لوگوں کی نظروں میں آ جاتا ہے، کیونکہ اس کی کوئی بات جو ہے ایک نہیں ہوتی، وہ اپنی بات کہی ہوئی بات کو بھول جاتا ہے۔ تو جھوٹ بولنا سب سے برا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جھوٹ بولنے والے سے سخت نفرت ہے۔ جو جھوٹ بولتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر یا بڑی باتوں پر، تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ دوسرا ہے دوسروں کا مذاق اڑانا، یعنی کہ کسی کا مذاق اڑانا چاہیے۔ کوئی اگر کالا ہے تو اس کا مذاق نہ اڑائیں، کوئی اگر جو ہے کسی وجہ سے صحیح سے نہیں چل رہا تو اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ تو دوسروں کا کبھی مذاق نہ اڑائیں، کسی کی شکل کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کے جو ہے کوئی غریب ہے تو اس کی غریبی کا مذاق نہ اڑائیں، اس طرح نہ کریں۔ تیسرا کام ہے صبح دیر تک سونا۔ جو بچے صبح دیر تک سوتے ہیں وہ جو ہے اچھا کام نہیں کرے ہوتے۔ صبح کو ہمیشہ جلدی اٹھ جانا چاہیے، اور رات میں مغرب کے بعد جلدی سے کھانا کھا کر آپ نے جلدی سونا چاہیے تاکہ صبح جلدی سے اٹھ جائیں۔ صحیح ہے بیٹا، اس طرح سے یہ کام آپ نے 3 اچھے کام اور 3 برے کام آپ نے اس طریقے سے کرنے ہیں۔ اب میں آپ کو جو ہے وہ شیطان سے بچنے کی دعا کا ترجمہ جو ہے دوسری سرگرمی آپ کو کروا رہی ہوں۔ شیطان سے بچنے کی دعا۔ سرگرمی نمبر 2، جب آپ شیطان سے بچنے کی دعا کا شیطان سے بچنے کی دعا کا ترجمہ۔ صحیح ہے، دعا کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی عظمت والا ہے۔ صحیح ہے، یہ آپ نے ترجمہ لکھنا ہے۔ سرگرمی نمبر 1 آپ نے اچھے اور برے کام لکھنے ہیں، اور سرگرمی نمبر 2 آپ کی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ترجمہ ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی عظمت والا ہے۔ یہ کام آپ نے اپنی کاپی پہ کرنا ہے، اور یہ دونوں کام کا آپ نے اسکرین شاٹ لے کے مجھے بھیجنا ہے۔ اوکے بیٹا، یہاں پہ آپ کا اسلامیت کا لیکچر نمبر 4 ختم ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔